بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا وعدہ ہے سختیوں کے بعد ان مع العسر یسرا۔ یسر اہل بیت کب آئے گا؟ جب حجت خدا کا ظہور ہوگا۔ صلوات پڑھے مولا کی شان۔ جب امام کا ظہور ہوگا یہ اہل بیت کی خوشیوں کے دن ہوں گے، جب مقصد کائنات مقصد خلقت پورا ہوگا۔ اب اس ظہور کے لیے کربلا کا ہونا ضروری تھا۔ اگر کربلا نہ ہوتی، آج ہمارے پاس ایک سانچہ ایک معیار نہ ہوتا، میں کس طرح تولتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں؟ تو کربلا بنی تاکہ ایک سانچہ بنے، تاکہ زمانے میں لوگ خود کو تول سکیں کہ میں کس طرف کھڑا ہوں۔ کربلا بنی تو صفات کربلا بنی، کربلا بنی تو اظہار کا جذبہ بنا، کربلا بنی تو صبر کا مفہوم بنا، کربلا بنی تو بہن کا بھائی سے پیار بنا۔ اگر گھرانہ کربلائی ہو تو اس میں اخلاق وہی ہو جو سیدہ زینب کا ہے نا، کہ تعجب نہیں، شوہر کو چھوڑا، بچوں کو قربان کیا، بھائی کی محبت میں نہیں، امام کے عشق میں۔ اس نگاہ سے نہیں دیکھو کہ ایک ماں اپنے بچے کو قربان کر رہی ہے اور اپنے شوہر پہ قربان کر رہی ہے، نہیں، بی بی رباب بچہ قربان کر رہی تھی امام پر۔ ایک خاتون اپنا بچہ قربان کر رہی ہے مولا حسین پر، بولتی مولا حسین میں کربلا نہیں چلتی، میں مدینہ رہتی ہوں، لیکن نہیں، اطاعت امام اتنی ہے۔ بہن بھی آئی، بھائی بھی آئے، اولادیں بھی آئیں، بھائی کی بیوی اور وہ بھی اپنے بچے لے کر آئی۔ مطلب یہ گھرانہ حسینی گھرانہ ہے۔ لیکن سوال، یہ گھرانہ کیسے بنے گا؟ ہم کثرتوں سے نکل کر وحدتوں میں کب آئیں گے؟ ہمیں یہ کب احساس ہوگا کہ یہ وقت جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ وقت گزر جاتا ہے۔ داڑھی کے بال آج کالے ہیں، کل سفید ہوں گے۔ آج جسم میں طاقت ہے، کل نڈھال ہوگا۔ آج تیرے اندر توانائی ہے، کل تو بستر پہ لیٹا ہوگا۔ آج تو لوگوں کے جنازے اٹھا رہا ہے، کل تیرا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس وقت کو تو نے کیسے استعمال کیا؟ فرمایا وقت کے اندر سفر کرنے کے لیے ایک صفت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس صفت کا نام ہے استقامت۔ آج کمی استقامت کی ہے کہ بندے کے اندر ثبات قدمی نہیں ہے۔ جوان ہے، غصے پہ کنٹرول نہیں، جوان ہے، شہوت پہ کنٹرول نہیں، جوان ہے، اپنی زبان پہ کنٹرول، یعنی ثابت قدمی اس کے وجود میں نہیں ہے۔ مولا علی کے سر پہ ضرورت لگی، مولا کو لایا گیا اپنے گھر کے اندر، گھر میں کئی کمرے تھے۔ اصحاب علی کو پتہ چلا کہ مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہے۔ اتنا زخم گہرا تھا کہ کہتے ہیں جو کپڑا امام کے پیشانی پر تھا اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا، اتنا زہر تھا۔ حکیم آیا، حکیم نے چیک کیا، امام حسن کو کہا زہر پھیل چکا ہے۔ مطلب جس نے خدا حافظی کرنی علی سے کر لے، یہ بس چند گھنٹوں کا دیدار ہے، اس کے بعد علی تمہارے بیچ میں نہیں رہیں گے۔ کمرے میں امام حسن بیٹھے ہیں، دوسرے کمروں میں اصحاب کو پتہ چلا، عاشقوں کو پتہ چلا، سارے آ کے کمروں میں بیٹھ گئے۔ مولا بستر پر ہیں، آنکھیں بند ہیں، زخم گہرا ہے۔ اتنے میں اصحاب علی نے رونا شروع کیا۔ جب پتہ چلا، حکیم نے کہا علی تھوڑی دیر کے مہمان ہیں، کا مطلب آج کے بعد علی کو نہیں دیکھیں گے، آج کے بعد علی کے خطبے سننے کو نہیں ملیں گے، آج کے بعد علی کے پیچھے نماز نصیب نہیں ہوگی۔ کہ نہیں، علی چند گھنٹوں کے مہمان ہیں۔ اتنے میں لوگوں نے مولا کے فضائل پڑھنا شروع کر دیا، کوئی قصیدے پڑھنے لگا، کوئی مولا کی شان بیان کرنے لگا۔ ان سب میں ایک اٹھا اور اس نے بلند بلند آواز میں علی کے قصیدے پڑھنا شروع کیے۔ آواز اتنی بڑی تھی کہ مولا کے کانوں سے ٹکرائی، اور مولا نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولیں، اشارہ کیا امام حسن کو، کہ بیٹا ادھر آ۔ کہ جی بابا۔ کہ یہ کون ہے جو میری شان میں اتنے قصیدے پڑھ رہا ہے؟ کہ بابا حجر ہے، حجر ابن عدی۔ کہ ذرا کمرے میں بلا حجر کو۔ حجر مولا کے کمرے میں آئے، امام نے فرمایا حجر بڑے قصیدے پڑھ رہا ہے علی کے۔ کہ مولا آپ سے عشق ہے، آپ سے محبت ہے۔ کہ حجر ایک بات تو بتا، کھانا کھایا ہے؟ کہ ہاں مولا۔
بچے گھر میں صحیح سالم ہیں، جی مولا، بیوی گھر میں ہے، جی مولا، کوئی پریشانی نہیں مولا، الحمدللہ، بس یہی پریشانی کلی ہمارے درمیان سے جا رہے ہیں. کہا حجر آج تو میرے قصیدے پڑھ رہا ہے جبکہ پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، بچوں کے سروں پہ چھت بھی ہے، بدن بھی صحیح سالم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے. یہ بتا جب کبھی ایسا دن آئے تو بھوکا ہو، بچوں کی جان خطرے میں ہو، کیا اس وقت بھی علی کے فضائل ایسے ہی پڑھے گا؟ ثبات قدمی، دل کی دھڑکن چلتی ہے نا اوپر نیچے، مومن کا عمل ثابت ہوتا ہے، یہ نہیں آج نیچے کل اوپر پھر نیچے پھر اوپر، نہیں. حجر تیری جو عقیدت میرے ساتھ ہے ہمیشہ ویسی رہے گی، کل جان کو خطرہ ہو، بچوں کو خطرہ ہو، چھت تیرے سر سے چھین لی جائے. تو حجر نے جملے کہے کہ مولا واللہ لو قطعت عربا عربا، خدا کی قسم ہے اگر تلوار سے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، جیسے آج فضائل پڑھ رہا ہوں ویسے کل بھی پڑھوں گا. کہتے ہیں وقت بدلا، علی چلے گئے، بڑی تیزی سے بدلا وہ وقت جو بہت جلدی گزر جاتا ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں آئے، الا الذین آمنوا، بس وہ کامیاب رہیں گے اس وقت میں جو صاحبان ایمان ہیں. لیکن صرف ایمان نہیں، حجر کا علی پر ایمان تھا، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لایا لیکن ساتھ ساتھ جہاں جہاں قرآن میں آمنو ہے آگے عمل الصالحات ہے، آمنو ہے عمل الصالحات ہے. ہم یہی مسلمانوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے. بھائی ایمان لایا تھا، عمل صالح بھی تھا کہ نہیں؟ تم نے صرف آمنو کو پکڑا، ایمان لایا، ایمان، بھائی عمل صالح ہے کہ عمل صالح ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے وقت کی قسم ہے، ایمان لائے ساتھ میں عمل صالح کرے. وہ خسارے میں ہیں، ایمان لایا پر عمل صالح نہ کیا. وقت بدلا، حاکم شام کے سپاہیوں نے حجر کو پکڑا، کھڈا کھودا، آگ جلائی، کہ حجر سر قلم کر دیں گے تیرا، ایک شرط پہ تیری جان کو معاف کریں گے. کیا؟ کہ علی کے لیے گستاخی کرو، سب و شتم کرو، علی پہ برا بھلا بولو، کہ سر کٹا دوں گا پر علی کو برا بھلا نہیں کہوں گا. کہ حجر آگ دیکھ رہے ہو زندہ زندہ جلا دیں گے، کہ پرواہ نہیں، علی کو برا بھلا نہیں کہوں گا. کہ بچوں کو قتل کر دیں گے، 2 بیٹے تھے، دونوں کے سر قلم کر دیں گے، کہ پرواہ نہیں، علی کو برا بھلا نہیں کہوں گا. کہ اتنے یقین کیوں ہے تیرا علی پر؟ کہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب علی کے قصیدے پڑھ رہا تھا. کہ حجر اس وقت کیا کرے گا؟ میں نے علی سے وعدہ کیا تھا اگر جسم ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے مولا آپ کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کروں گا. لیکن مقام تعجب یہ تھا کہ حجر مار دیں گے، بیٹوں کو مار دیں گے، کہ مار دو. کہ ظالم نے تلوار نکالی اور جناب حجر کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھا. تو حجر نے کہا پہلے میرے جوان بیٹوں کے سر قلم کرو. کہا بڑا ظالم باپ ہے، بندہ کہے گا خود مروں بیٹوں کا مرنا نہ دیکھوں، اپنی جان بندہ اولادوں پہ قرب. تو کیسا والد ہے کہ بچوں کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ مسئلہ یہ نہیں اولاد سے محبت نہیں، مسئلہ یہ نہیں کہ بچوں کا مرنا دیکھنا مجھے پسند ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میرا مرنا دیکھیں اور علی کا دامن نہ چھوڑ دیں. لہذا اپنی نظروں کے سامنے پہلے ان کو جنت بھیجوں گا پھر خود جاؤں گا. موت ایک لمحہ ہے، موت ہاں دیکھنے والے کو موت بڑی مشکل لگتی ہے نا، جس پہ آتی ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ بم کی موت ہو، وہ گولی کی موت ہو، وہ خنجر کی موت، موت ایک لمحہ ہے. امام خمینی کا بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں جس قوم نے مرنا سیکھ لیا یا جس قوم نے موت کا خوف اپنے اندر سے نکال لیا دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی. اور کہا جو قوم موت سے ڈرتی رہے گی، پیارا جملہ کہا موت لمحہ ہے، موت لمحہ ہے، لیکن جو قومیں موت سے ڈرتی ہیں نا دشمن انہیں ہر لمحہ مارتا ہے. وہ ڈر کے مارے
اپنی موت کو ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں، لیکن جس کے اندر ثبات قدم ہے، حجر ثابت قدم تھا، عقیدے کا مضبوط تھا، اصولوں کا مضبوط تھا۔ امام حسین کا سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، پر حسین اپنے اصولوں کے خلاف نہیں جائے گا۔ آج مومن سوچے میرے اصول کیا ہیں، اپنے اصول نہ بنا، اصول وہی ہے جو آل رسول کا اصول ہے۔ بوڑھی خاتون چھٹے ساتویں امام کے پاس آتی ہے، کہتی مولا بڑی بیمار ہوں۔ امام نے کہا حکیم کے پاس چلی جا۔ چلی گئی، حکیم کو دکھایا، واپس آئی، مولا حکیم کی دوا لوں کہ نہیں لوں؟ امام نے کہا جب بھیجا ہے حکیم کے پاس تو جو حکیم کہے وہ کر۔ کہ مولا ایک مسئلہ ہے۔ کیا؟ مولا حکیم نے کہا شراب پی۔ اب آپ بتائیے۔ امام نے کہا حکیم کا مشورہ ہے، پیو گی درد کم ہو جائے گا۔ کہ مولا میرا حکیم سے لینا دینا نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ استقامت دیکھیے نا مومن کی، مولا آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہ دیکھو اگر میری مرضی جاننی ہے تو مجھے پسند نہیں، تو نجاست پیے، اثر آئے گا وجود میں۔ تکلیف برداشت کر سکتی ہو کرو، وقت گزر جاتا ہے، تکلیفیں گزر جاتی ہیں۔ اس نے کہا مولا جو آپ کہیں گے وہ کروں گی، چاہے موت بھی آتی ہے تو آ جائے۔ آج کا جوان فائدے کے پیچھے، مولانا نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اور کچھ ہمارے مولانا حضرات ہیں نا جو وظیفے زیادہ پڑھتے ہیں، لوگ بہت دیکھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھو یہ ہو جائے گا، یہ ذکر کرو یہ ہو جائے گا۔ مطلب ہم مطلبی بہت ہیں، عبادت میں فائدہ تو کریں گے، عزاداری میں فائدہ تو کریں گے، یہ چیزیں نکال دو۔ اگر دین میں فائدے کو دیکھ کے عمل کیا جاتا تو یہودی بھی کرتے۔ کئی لوگ ہیں نا کہتے ہیں مولانا سائنس نے بولا یہ کام کرو، یہ تو مولا علی نے پہلے بولا تھا، اب سے میں کروں گا۔ اب سے تو کرے گا تجھے ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ تو سائنسدان کے کہنے پہ کر رہا ہے، علی کے کہنے پہ نہیں کر رہا۔ بیچ میں داڑھی کا فیشن آ گیا، ہر بندہ داڑھی رکھ رہا تھا۔ میں نے کہا پہلے نہیں رکھتے تب کیوں؟ مولانا فیشن ہے۔ میں نے کہا اس کا ثواب تجھے نہیں ملے گا، اگر تو علی کی وجہ سے رکھتا تو ثواب ملتا، تو فیشن کی وجہ سے رکھ رہا ہے۔ وہ نیتوں کو پرکھتے ہیں کہ تیرے اندر استقامت کتنی ہے، استقامت لا اپنے وجود میں، پھر دیکھ اہل بیت تمہارے مقام کو کتنا اعلیٰ ترین مقام پہ لے جاتا۔ کربلا استقامت کا میدان ہے، اصحاب حسین نام استقامت ہے۔ یہ نہیں کہ یہ استقامت صرف کربلا میں تھی۔ جن نوجوانوں کو تھوڑی بہت لینگویج آتی ہے، ٹرانسلیشن کی بکس پڑھنا جانتے ہیں، آپ کئی اقوام میں حزب اللہ کی استقامت دیکھیے، اللہ نے فتح دی اسرائیل پہ۔ ایرانیوں کی استقامت دیکھیں، صدام کے سامنے 8 سال لڑنا، 2.5 لاکھ کے قریب شہید دینا، ایک ماں نے اپنے 5 بچے، کہ ڈاکٹر اسرار کہتا ہے جب میں نے یہ منظر دیکھا نا، سامنے ٹینکیں کھڑی ہیں اور مائیں شیر خوار بچہ اپنے سینے سے لگا کے شاہ کو کہہ رہی ہیں پہلے ہمیں مار، خود بھی قربان ہوں گی، بچے کو بھی قربان کریں گی۔ کہتا میں سمجھ گیا اس قوم نے کربلا سے قربانی کا درس لے لیا، اب ایسی قوموں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جنرل مشرف کو فون آتا ہے ہمیں اجازت دے افغانستان پہ حملہ کریں، نہیں دو گے تو ہم یہ کر لیں گے۔ فوجی کیسا جو ڈر جائے، ریزن دینے لگا میں ڈر گیا تھا، امریکہ یہ کر دیتا، امریکہ وہ کر دیتا۔ اللہ پہ بندہ یقین رکھے نا، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جن کا ایمان پروردگار عالم پر نہیں ہوتا۔ کربلا استقامت کا نام ہے۔ اپنی اقلیت کو نہ دیکھ، اپنے ایمان کو دیکھ۔ یزید نے جو پلان بنایا تھا وہ کیا تھا؟ آل رسول کو قتل کر دوں گا، لیکن خدا کا وعدہ کیا تھا؟ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے حبیب تیری نسل چلتی رہے گی، تیری دشمن کی نسل کو ابتر بنا دوں گا۔ آج جا کے دیکھیے کوئی قبیلہ نہیں ملے گا آپ کو جو یہ بولے ہم ابو سفیان کی نسل میں سے، لیکن پوری دنیا میں کئی قبیلے ملیں گے جو آل علی میں سے ہیں۔